وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں پہ ہوں گی ان کے لیے پاکیزہ بیویاں، کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ وہ ان کو اس سے ملتا جلتا فروٹ دیا جا رہا ہوگا۔ اب سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی آ رہا ہے جی، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اے نبی علیہ السلام آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو کہ جو بات مان لیتے ہیں، یعنی ایمان لے آتے ہیں اور نیک اعمال اختیار کر لیتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، كُلَّمَا رُزِقُوا، جب کبھی بھی انہیں رزق دیا جائے گا اس جنت میں، منہا ان باغوں میں سے، من ثمرۃ الرزق، کوئی پھل رزق کی شکل میں ان کو جب پیش کیا جائے گا، اہل جنت کو جنت میں جب کوئی فروٹ دیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دنیا میں بھی دیا جاتا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ وہ ان کو اس سے ملتا جلتا فروٹ دیا جا رہا ہوگا، ایگزیکٹ نہیں ہوگا۔ ملتا جلتا اس لیے دیا جائے گا کہ انسان کی ایک نیچر ہے، دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، آپ کسی دسترخوان پہ بیٹھے ہوں تو سب سے پہلے اس چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں جس کے ساتھ آپ مانوس ہوں۔ آپ کسی ولیمے پہ بھی جاتے ہیں تو آپ کے سامنے کوئی ایسی عجیب و غریب ڈش آ جائے تو آپ اس کے رسک نہیں لیتے کھانے کا، کہ پتہ نہیں کیا ذائقہ ہو، الٹا پلیٹ بھر کے بیٹھ جاؤں اور اس دوران جو میں نے کھانا تھا وہ ختم ہی ہو جائے، یہ بھی چانس ہوتا ہے نا۔ تو انسان مانوس اس چیز کے ساتھ ہوتا ہے جو پہلے اس نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر رکھی ہے۔ تو جنت میں بھی ابتدائی مہمان نوازی کے طور پہ جنتیوں کو وہ رزق دیا جائے گا جو دنیا میں وہ ایکسپیرینس کر چکے ہیں، آم، کیلا، انار، سیب، جو ہمارے ایکسپیرینس میں۔ اب دیکھنے میں تو وہ فروٹ دیکھنے میں تو ویسا ہی ہوگا، تو وہ کھانے سے پہلے یہ بات کریں گے کہ تو یہ وہی چیز ہے، ایتھے بھی آ کے وہی کچھ، لیکن نظر میں آئے گا کہ ان کے اس کی طرح کا ہوگا لیکن ویسا نہیں ہوگا۔ اب انور اٹور کا ذائقہ اور ایک دیسی آم کا ذائقہ برابر ہو سکتا ہے؟ دیکھنے میں تو دونوں ایک جتنے ہوتے ہیں، شکل و صورت بھی ملتی جلتی ہوتی ہے، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے ٹیسٹ میں۔ اسی طریقے سے چونسے کا ٹیسٹ ہو یا کسی دوسرے آم کا، وہ برابر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو دنیا میں اللہ نے اتنا فرق رکھا ہوا ہے، تو آخرت میں جو آم دیا جائے گا وہ دنیا والا آم نہیں ہوگا، ہاں شکل و صورت میں ضرور ملتا جلتا ہوگا، لیکن اس آم کی تو کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں پہ ہوں گی ان کے لیے پاکیزہ بیویاں۔ پاکیزہ بیویاں دنیا کی بیویاں بھی اور جنتی حوریں بھی، وہ آگے چل کے ذکر آ جائے گا اس حوالے سے۔ اچھا، جنت میں جتنی بھی نعمتیں ہیں نا، ان میں جو یعنی ڈومیننٹ نعمتیں ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ نے دنیا میں اس حوالے سے رکھا ہے کہ انسان اس نعمت کو ایکسپیرینس کر سکے، لیکن وہ زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن کسی درجے میں ایکسپیرینس کروایا گیا، اور ایکسپیرینس کروایا گیا ہے تو تبھی ان چیزوں میں اٹریکشن ہے، اگر اٹریکشن نہیں ہوگی تو اس کے لیے تگ و دو کون کرے گا۔ اچھا، اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ جنت کا لالچ بھی اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے، لہذا یہ جو ڈاکٹرین مشہور کی گئی ہے کہ ہمیں دوزخ کے ڈر کی وجہ سے یا جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے لیے کرنی چاہیے، تو یہ بالکل جعلی ڈاکٹرین ہے۔ اس کو مولا علی علیہ السلام کی طرف لوگوں نے منسوب کر دیا ہے کہ وہ کہتے تھے میں تو اللہ کی عبادت صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں، جنت کی جو ہے وہ طلب میں یا دوزخ کے ڈر کی وجہ سے نہیں کرتا۔ اس کے اوپر بھی میرا ایک کلپ ریکارڈڈ موجود ہے کہ یہ ڈاکٹرین صوفیاء نے پیش کی ہے، یہ قرآن کی ڈاکٹرین نہیں ہے، کیونکہ جنت کا جو لالچ ہے اس کے پیچھے لگنا اللہ ہی کی تو اطاعت ہے۔ یہ جنت کا لالچ شیطان نے دیا یا اللہ نے؟ تو اگر آپ جنت کو نگیٹ کرتے ہیں، جنت کا مذاق اڑاتے ہیں یا دوزخ کو ہلکا جانتے ہیں، تو آپ یہ جنت یا دوزخ کو بے عزت نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر رہے ہوں گے۔
یہ تو اس نے رکھی ہوئی ہے نا چیزیں، یہ ساری لالچیں وہی دیتا ہے نا. یہ وہ لالچ نہیں ہے جو بری بلا ہو، یہ وہ لالچ ہے جس کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے. قرآن پاک میں درجنوں آیات ہیں، آگے چلیں گے تو یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوشش کرنے والوں کو ایسی جنت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، خود اللہ تعالیٰ اس کی طرف. تو اسی طریقے سے یعنی جو ایک اللہ تعالیٰ نے سیکس کا جذبہ رکھا ہے انسان کے اندر، اس کا ایکسپیرینس دنیا میں کسی فارم میں کروایا تبھی جنت کی حوروں کا لالچ دیا جا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے جو فروٹ ہے اس کا ذائقہ دنیا میں رکھا ہے، جبھی جنت کی فروٹ کا آپ کو لالچ دیا جا سکتا ہے. باقی تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کبھی کسی کے دل پہ بھی اس کا گمان گزرا. وہ تو ان امیجنیبل ہے. یہ صرف متشابہات ہیں، چیزیں ملتی جلتی چیزیں دنیا میں صرف بات سمجھانے کے لیے. اور دنیا کی نعمتیں تو فنا ہونے والی ہیں، لیکن ان نعمتوں کے ساتھ آ رہا ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش اس کے اندر، نہ ختم ہونے والی نعمتیں. اچھا دنیا میں کوئی بڑے سے بڑی بھی نعمت ہے نا، وہ اچھی انسان کو لگتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کے چھوٹ جانے کا خیال آتا ہے تو دل کے اوپر غم کا غلبہ ہو جاتا ہے. اور جنت میں غم نہیں ہے، اس لیے جنت میں ہمیشہ کی نعمت ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ میدان محشر میں لا کے مینڈے کی شکل میں موت کو قتل کیا جائے گا، اور جب بلایا جائے گا تو باقاعدہ ایک یعنی ندا کی جائے گی. جہنمی جو ہے جہنم کے کنارے پہ آ جائیں گے اس خوشی کی وجہ سے کہ شاید ہمارے نکلنے کے لیے کوئی اب سبب ہونے لگا ہے، اور جنتی جنت کے کنارے پہ آئیں گے اس ڈر کے ساتھ کہ ہمیں کہیں جنت سے نہ نکال دیا جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے وہاں پہ ذبح کرے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ جنتیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ انہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور دوسری طرف جہنمیوں کے لیے ہمیشہ کا غم ہے کہ ان کو بھی موت نہیں آئے گی. قرآن میں آتا ہے سورہ فرقان میں، آج ایک موت نہیں کئی موتیں مانگو، موت نہیں تمہیں آئے گی. ہزاروں موتیں مانگو، موت نہیں آنے کی، کیونکہ موت آ جائے تو پھر تکلیف ختم ہو جائے، لیکن وہاں پہ موت نہیں آئے گی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین.